جاتا ہے. لیکن پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ سپلائی سائڈ سے آتا ہے. یا گورنمنٹ خود بڑھاتی ہے, گیس کی قیمتیں بڑھا دیں, بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں, ٹھیک ہے, یا سپریم کورٹ کی وجہ سے بڑھتا ہے. اگر بچوں کی فی ہیں, یہ بھی کنزیومر پرائس انڈیکس کے باسکٹ میں ہوتا ہے. ابھی سپریم کورٹ بتائے گا کہ 5% بڑھنی چاہیے, 10% بڑھنی چاہیے. اس کا جو ہے اسٹیٹ بینک کے ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کیا تعلق ہے؟ اس وقت ٹماٹر, پیاز, آلو, پیاز, ٹماٹر کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس لیے بڑھ گئی کہ سپلائی کم ہو گیا ہے. بالکل ایسا نہ کہ آلو, لوگوں نے پیاز زیادہ کھانا شروع کر دیا, ان کے جیب میں پیسے آ گئے تو پیاز زیادہ کھا رہے ہیں. ایسا کبھی ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. وہ سپلائی باٹل نیکس ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ فروری کے مہینے میں 2019 فروری میں ٹماٹر کراپ ہمارا خراب ہو گیا. تو جب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب خراب ہو جائے, سپلائی کم ہو جائے, ایک سائیکل ہوتا ہے ٹماٹر کے آنے کا کہ سندھ سے کراپ جب آ رہا ہوتا ہے تو پرائسز نیچے جانے لگتی ہیں مارکیٹ میں. جیسے سپلائی کم ہونے لگتا ہے سندھ کے علاقے سے تو پھر پرائسز بڑھنے لگتی ہیں, اور پھر ایک سطح پہ آتی ہیں تو کے پی کے سے کراپ آ جاتا ہے, پھر پرائسز نیچے چلی جاتی ہیں. لیکن اگر ایک کراپ کہیں فیل ہو جائے تو وہ پرائسز مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہیں. فروری میں ایسے ہی ہوا کہ کراپ فیل ہو گیا تھا تو بڑھتے 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 300% ٹماٹر کی قیمت بڑھ گئی. اس ایک آئٹم نے 1% انفلیشن ریٹ کو بڑھایا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایسے موقع پہ ہم ہندوستان سے امپورٹ کر لیتے تھے, لیکن چونکہ ہم حالات جنگ میں تھے تو ہم امپورٹ نہیں کر سکے. وہ جو ایکسس ڈیمانڈ جو ہے وہ پرسسٹ کرتا رہا اور قیمتیں بڑھتے بڑھتے 300% بڑھ گئیں, اور ایک ٹماٹر نے صرف 1% انفلیشن بڑھایا. کیا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا کے آپ ٹماٹر کی قیمت کم کر دو گے؟ بھئی جب سپلائی ٹھیک ہو گئی وہ خود بخود نیچے آ گیا. 23% جو ہے ہمارے باسکٹ میں, 23% ویٹ جو ہے کنزیومر پرائس کا وہ ہاؤس رینٹ ہے. تو ہاؤس رینٹ کیسے میجر ہوتا ہے؟ وہ سروے کرتے ہیں ہر کوارٹر میں جا کے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے لوگ سروے کرتے ہیں کہ اس علاقے میں ہاں بھئی کیا رینٹ تھا, کوئی بڑھا ہے نہیں بڑھا ہے, ہاں اتنا بڑھ گیا, اتنا کم ہو گیا ہے یا نہیں بڑھا ہے. ایوریج پاکستان کے لے لیتے ہیں اور پھر اگلے 3 مہینے تک وہ چلتا رہتا ہے. تو اس کا ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کیا تعلق ہے؟ 34% جیسے میں نے کہا کہ ویٹ جو ہے وہ فوڈ کا ہے, آلو, پیاز, ٹماٹر, دال, چاول, گھی, چینی. اس کا ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بھی اسی سرکل سے. 15% ویٹ جو ہے وہ انرجی کا ہے, گیس ہے, بجلی ہے, وہ تو ہم خود بڑھا رہے ہیں. اس کا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھنے سے آپ حکومت گیس کی قیمتیں بڑھائیں, اس کی وجہ سے انفلیشن ہو, اسٹیٹ بینک کہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں. یہ تو مطلب یعنی ایک طرف سے, ایک ہاتھ سے میں چیزوں کو بڑھا رہا ہوں اور دوسرے ہاتھ سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا رہا ہوں. یہ چلتا جا رہا ہے. پلاننگ مطلب نظر نہیں آ رہی ان چیزوں. وہ اس لیے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو ان سب چیزوں کا نہیں پتہ. دونوں تو وکیل بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے. یہی پرائم منسٹر کہتے تھے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے. وکلا دیکھیں بڑے اچھے وکیل ہوں گے, بیرسٹر ہیں سب لوگ. کون سے 2 وکیل صاحب؟ خسرو بختیار صاحب پلاننگ کے منسٹر ہے کہ نہیں؟ بالکل. حماد اظہر صاحب بیرسٹر ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل. قابل ہو سکتے ہیں, بڑے اچھے لائر ہو سکتے ہیں, اکانومسٹ تو نہیں ہے نا. بالکل. اگر میں کو بیٹھ کے انٹرنیشنل ریلیشن کی باتیں کرتا ہوں تو میں تو اخبار پڑھ لیتا ہوں, ادھر سے پڑھ لیتا ہوں, بتا دیتا ہوں کہ ہاں جی مڈل ایسٹ میں یہ ہو رہا ہے یا افغانستان میں یہ ہو رہا ہے. میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں. میں نے, میرا میجر ایریا آف اسپیشلائزیشن انٹرنیشنل ریلیشن تو نہیں ہے. سر غریب کو تو بھوک, پیاس, دھوپ, ان ساری چیزوں سے پالا پڑتا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جو پرائم منسٹر کے ارد گرد جو مشیر ہیں, جن کا اکنامکس ایڈوائزری سے تعلق ہے, یا اکنامکس کے جو مشیر ہیں یا وزیر ہیں, کیا وہ سمجھتے ہیں دھوپ, پیاس, بھوک, بے روزگاری, مہنگائی یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارے جو ایڈوائزر صاحب ہیں منسٹری آف فائنانس میں, وہ اس ملک میں رہتے ہی کب ہیں یار. 1977 سے وہ ملک سے باہر ہیں. وہ اسی وقت ملک میں رہتے ہیں جب وزیر بنتے ہیں. جیسے وزارت ختم ہوتی ہے سوٹ کیس لے کے دبئی چلے جاتے ہیں.
تو اسٹرینجر ہے نا, اسٹرینجر ان ٹاؤن جسے کہتے ہیں. باقر صاحب نے جب بچے ہوں گے چلے ہوں گے باہر پڑھنے کے لیے, اس کے بعد اب آ گئے. پاکستان کی اکانومی کو تو نہیں بیٹھ کے دیکھا ہے آپ نے. تو سر حفیظ شیخ صاحب کی کیا قابلیت دیکھی, ان کی پرفارمنس کیا دیکھی؟ زرداری صاحب میں کے دور میں جو ان کی کارکردگی تھی اس کو دیکھتے ہوئے لگایا گیا مشیر, تو پھر وہی رزلٹ آئے گا نا یار, کوئی مختلف تو نہیں آ سکتا ہے. بہرحال جو لوگ لے کر آئے ہیں وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں, لیکن ہمیں اب وے فارورڈ آگے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جو ہم نے باتیں کی ہیں یہ اب اس کا کوئی مقصد نہیں ہے ان سب چیزوں کا. اب آگے کیا وے فارورڈ ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر مجھے اس وقت کہا جائے کہ یار ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے, جو ہونا تھا تباہی وہ ہو گئی ہے. بتائیں سر وے فارورڈ کیا ہے؟ یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو پہلے کم کیا جائے. کتنا کم کیا جائے؟ بڑا اسٹینڈرڈ سا ایک فارمولا بنا ہوا ہے کہ جو بھی آپ کا کور انفلیشن ہو, کور انفلیشن کا مطلب کہ جو بھی انفلیشن ہے اس میں سے فوڈ اور انرجی کو نکال دیں آپ, جو بچے گا اس کو کہتے ہیں کور انفلیشن. کور انفلیشن جو بھی ہے, اگر فرض کر لیں کہ آج 7.5 یا 8% ہے وہ, تو آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو 1 سے 1.5% اوپر رکھیں اس کے. یہ دنیا کا وصول ہے. اس وقت ہم نے 5% اوپر رکھا ہوا ہے. اس نے چوک کر دیا ہے اکانومی کو, گلا دبا دیا ہے. کم کریں اس کو, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے, یہ ہاٹ منی کے چکر میں نہ جائیں. یہ ہمارے گورنر صاحب بالکل ایجپٹ کی طرح ہاٹ منی کے چکر میں جا رہے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھاؤ, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ, اور جا کے باہر میں بینکوں کو کہہ رہے ہیں, فورن بینکس کو, کہ آپ پیسہ ڈالر لے کر آؤ, اس کو روپے میں کنورٹ کرو اور ہماری ٹریجری بل میں انویسٹ کرو, جہاں سے آپ کو 14-15% ریٹرن ملے گا. تو وہ تو ابھی مزے کریں گے. جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا, یہ جب پیسہ باہر جائے گا جیسے ایجپٹ میں ہو رہا ہے, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس, اور وہ ایک پھر کیس بن جائے گا, او ہو آپ کو تو ایک اور IMF کے پروگرام کی ضرورت ہے, جیسے آج کل ایجپٹ میں ہو رہا ہے. کیونکہ ایجپٹ میں 2016 اکتوبر-نومبر میں پروگرام شروع ہوا تھا, اب وہ ختم ہونے والا ہے, اور اب یہاں باتیں شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ وہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب باہر سے جو پیسے آئے تو 40% ٹریجری بلز جو تھے ایجپٹ کے, وہ ایک کمرشل بینک نے ہولڈ کیا ہوا تھا باہر کا. 80% جو ریزرو بلڈ ہوا یہ ان پیسوں سے ہوا تھا. جیسے وہ پیسہ نکلے ریزرو نیچے آ گیا, اور پھر کہا گیا اوہ پھر دوبارہ ایجپٹ تو بیلنس آف پیمنٹ کا شکار ہو گیا, اس کو تو ایک اور IMF کے وہ چاہیے پروگرام. جب ایجپٹ IMF کے پروگرام میں گیا 30% پیپل were living below the poverty line. آج according to the World Bank own statistics 60% Egyptians are living below the poverty line. ابھی بھی 40% بچتے ہیں نا. ایک اور IMF پروگرام کی مار ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جو 40% above the poverty کیسے رہ سکتا ہے, اس کو بھی لے کر آؤ نیچے. One more IMF پروگرام. ایگزیکٹلی چونکہ یہ وہیں سے آئے ہیں ہمارے باقر صاحب, ایگزیکٹلی وہی کام کرنا چاہتے ہیں یہاں پر. تو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان از ناٹ ایجپٹ. پاکستان از ناٹ ایجپٹ. پاکستان کا میڈیا ایجپٹ والے میڈیا نہیں ہے. یہ بہت ہم ڈیفرنٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں. ہماری نظریں آپ پہ بہت بھرپور طریقے سے ہیں. ہم آپ کو یہ اقدامات کرنے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے اس سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. بالکل سر. اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے بھی, نیشنل اسمبلی میں اس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی, آئی ایم گلیڈ کہ وہاں پر لوگوں نے اچھے اچھے سوالات کیے, اور یہی کہا ان کو بھی کہ جو عائشہ غوث پاشا صاحبہ تھی نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں, انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی کہا کہ انفلیشن کا اور انٹرسٹ ریٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان میں. دوسری چیز یہ ہے کہ اور جو دوسرے ممبر تھے انہوں نے کہا کہ اس ہاٹ منی کے چکر میں نہ جائیں. جو یہ پروگرام جو ہے یہ آخری پروگرام ہوگا IMF کا, نو مور IMF پروگرام. ہمیں اس پہ دوبارہ اس چکر میں نہ ڈال دیں ایجپٹ کی طرح. تو اس لیے میں گورنر صاحب سے بھی کہتا ہوں آپ آئیں, اپنا ڈیوٹی کریں آرام سے, اور ذرا باتیں کم کریں, تاکہ چیمبر میں یہ گورنر جو ہے وہ چیمبر میں نہیں جاتا ہے. بن برنانکی یا جو ابھی جو گورنر ہیں
یہ جا کے بزنس مین لیڈر سے نہیں ملا کرتے تھے. یہ سینٹرل بینک کے گورنر کا کام نہیں ہے. تو آپ اپنا کام جو ہے وہ کریں خاموشی سے, اور ایجپٹ وغیرہ بنانے کی کوشش نہ کریں پاکستان کو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب موجود ہیں. اور تھوڑا سا ایڈ کر دوں, تھوڑا سا ایڈ کر دوں, کر لیں, ایڈ کر لیں, یہ تھوڑا سا ایڈٹ کر دیجیے گا. کوئی ایسی بات. انٹرسٹ ریٹ کم, جہاں میں نے کہا کہ کم کرنا چاہیے, اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایگریکلچر. دیکھیں 42% ورک فورس ہمارا ایگریکلچر سے منسلک ہے, بالکل زراعت میں, اور 10 سالوں سے ہم نے زراعت کو نیگلیکٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے بے روزگاری رورل ایریاز میں بڑھی اور یہ لوگ اربن ایریاز میں مائگریٹ کر کے آئے ہیں. ابھی اس وقت اربن پنجاب کی بات لے لیں, اربن پنجاب میں 15 سے لے کے 24 سال کا نوجوان بے روزگار کی شرح کیا ہے, 20% سے زیادہ ہے. یہ گورنمنٹ کی اپنی اسٹیٹسٹکس ہے. تو زراعت کی طرف توجہ دیں تاکہ لوگ رورل سے اربن ایریاز میں مائگریٹ نہ کریں, ان کو روزگار وہیں ملے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو صنعتیں ہیں, جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ اتنا ہو جائے گا, ڈسکاؤنٹ ریٹ اگر 13-13.25% پہ ہے, تو یہ اگر بورو کرنے چلے جائیں, یہ تو 16-17% سے کم پہ اس کو کوئی قرضہ نہیں دے گا. یہ 16-17% پہ یہ ایس ایم ای جو ہیں یہ بند ہو رہے ہیں, بیٹھ جاتی ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو اگر آپ کم کریں گے, کاسٹ آف کیپٹل ان بیچاروں کا کم ہوگا. یہ آج چھوٹے ہیں, کل کو یہ بڑے ہوں گے. تو ایس ایم ای طرف. دوسرا یہ کنسٹرکشن. پرائم منسٹر نے ہاؤسنگ کا وہ پروجیکٹ 50 لاکھ گھر دینے کا شروع کیا ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ اس ہائی ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ کون آئے گا وہاں پر گھر بنانے کے لیے؟ کیا گورنمنٹ اپنے بجٹ سے بنائے گی یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگا؟ یہی ہوگا نا, کوئی پرائیویٹ سیکٹر آئے گا تو وہ کس کاسٹ پہ جا کے بورو کرے گا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ اب آپ انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں تاکہ کاسٹ آف فائنینسنگ کم ہو, لوگ آئیں آپ کے ہاؤسنگ پروجیکٹ کی طرف بھی لگیں. یہ بہت زبردست پروجیکٹ ہے یہ پرائم منسٹر کا, یہ انیشیٹو بہت زبردست انیشیٹو ہے. اس سے بے انتہا نوکریاں نکلیں گی. یہ ہائیلی لیبر انٹینسو ہے. آپ ٹورزم کو پروموٹ کریں. ہم باتیں تو کر رہے ہیں کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے, ٹورزم کو کرنا ہے. آپ یہاں سے جائیں نا کسی جس علاقے میں, اگر آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں نا, تو راستے میں کوئی ریسٹ روم میں نہیں ملے گا اب آپ کو. آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ عورتیں بھی ساتھ میں ہوں. کیا پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, باقی تو چھوڑیں. ٹھیک ہے نا, چلو پبلک ٹرانسپورٹ نہ بھی, لوگ جو جائیں گے سیر و تفریح کے لیے وہ ایسے لوگ ہوں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں, اپنی گاڑیوں سے جا رہے ہوں گے یا گاڑی ہائر کر لیں گے. لیکن جب فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, راستے میں کوئی انتظام تو ہونا چاہیے, یا منزل تک کے پہنچ کے ہی جائیں گے وہ ریسٹ روم میں. ہوٹل اچھے اچھے بنائے وہاں پر, پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں کہ آؤ اس علاقے میں ہوٹل. لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اتنا ایکسپینسو ہوٹل ہے, اویلیبل نہیں ہے, اور لوٹ مار مچی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کام کرنے کی خالی بولنے کا تو نہیں ہے. اس کے علاوہ سی پیک ہے. یہ پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے, ہم نے کوئی فائدہ نہیں ٹھیک سے نہیں اٹھایا. سی پیک سے پاکستان کو اسی وقت فائدہ ہوگا جب ہم اپنے ملک میں اسپیشل اکنامک زون کو اسٹیبلش کریں. چائنا اپنی انڈسٹری کو ریلوکیٹ کرے یہاں پر, جو ان کی لیبر انٹینسو ٹیکنالوجی والی انڈسٹری ہے. ہمارے یہاں لیبر چیپ ہے, یہ لیبر وہاں استعمال ہوگا, لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوگا. چائنا یہ چیزیں یہاں بنا کر اگر اپنے ملک کو ہی بھیجے گا تو وہ پاکستان کا ایکسپورٹ چائنا کو تصور ہوگا. چائنا یہ چیز بنا کر اگر مڈل ایسٹ میں, یورپ میں بھیجے گا, وہ پاکستان کا ایکسپورٹ ہوگا. پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھے گا, پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ہوگی. 2015 میں شروع ہوا ہے, آج ہم 19 میں ہیں, 4 سال ہو گئے. ہم نے 9 اسپیشل اکنامک زون آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. آج ایک بھی ہم فنکشنل نہیں کر سکے ہیں کہ جہاں چائنیز آ کے اپنی انڈسٹری کو ریلوکیٹ کریں.